آپ وضو خانے پر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے اور وہیں سے حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مرید کا سارا حال دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھنے لگے کہ اب میرے مرید کی کیفیت بدلنے لگی ہے اور دلیلیں ختم ہونے لگی، تو حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے اب سہارا دینا شروع کر دی۔ اور حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہیں سے کہ اے فخر الدین، تو اس کو کہہ کیوں نہیں دیتا ہے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے، اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے رب کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی ریفرنس کے اور بغیر کسی دلیل کے، وہ میرا رب ایک ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، اللہ نے فوراً حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو نکال لیا، یعنی ایمان پر موت دیا۔ اور یہ اگر اس وقت حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں ہوتے تو پھر آپ کا ایمان جانے کا ڈر تھا۔ تو یہ پیر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیر جو ہونا چاہیے وہ کامل ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ کامل پیر کی ضرورت ہے۔ مرید بنو لیکن کسی سے بھی نہیں، کسی کے چہرے کو دیکھ کر، کسی کے خانقاہ کو دیکھ کر، کسی کے لباس یا جبے کبے کو دیکھ کر یا بھیڑ بھڑکن کو دیکھ کر، یہ مرید ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ پہلے کے زمانے میں آپ دیکھیں تو اولیاء کرام جو ہوتے تھے نا، وہ پہلے ڈھونڈتے تھے، وہ کتابوں میں جو پڑھ رکھا تھا انہوں نے، وہ پہلے زندگی میں جا کر آزماتے تھے ان کو کہ یہ واقعی ویسے ہے کہ نہیں ہے، یہ ان کی سیرت۔ اور یہ بھی چھوڑیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حضور کے دور میں آئے تھے تو ان کو 3 نشانی بتائی گئی تھی نا، کہ نبی جو ہوں گے وہ تحفہ قبول کریں گے، تحفہ قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں لیں گے۔ ایک نشانی تو یہ کہ تحفہ قبول کریں گے، دوسری نشانی کہ نبی کی ہوگی کہ صدقہ و خیرات نہیں لیں گے، اور تیسری نشانی یہ کہ ان کے پشت پر مہر نبوت کا اسٹیمپ لگا ہوگا۔ یہ 3 نشانی ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی ایسے نہیں آ کر کے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیے، پہلے انہوں نے آزمایا۔ مدینے میں آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، پہلے صدقے کے چند کھجور لے کر کے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حالانکہ حضور اتنے واضح رسول تھے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر لوگ بتا دیا اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن مزاج دیا انہوں نے کہ پہلے آزماؤ، دیکھو، پہلے سرچ کرو، تب اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ایسے ہی مت دے دو۔ حالانکہ وہاں وہ صحابی رسول کا صحابی ہونا بھی برحق ہے اور نبی کا نبی ہونا بھی برحق ہے، لیکن یہاں سے ایک مزاج ملتا ہے، اب ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ وہ آئے اور صدقہ دیا انہوں نے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے پوچھا یہ کیسا مال ہے؟ کہا یہ صدقے کا ہے۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں، ہم نبیوں کو اللہ نے ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں رکھا ہے، یہ کسی اور کو دے دو، واپس پلٹا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نشانی ظاہر ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے اور اس کے بعد آنے کے بعد جو ہے وہ پھر کھجور لائے، تو حضور نے فرمایا کس چیز کا ہے؟ کہا یہ تحفہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تحفہ نبیوں کے لیے جائز ہے اور میں قبول کروں گا، اور تحفہ لینا بھی سنت ہے اور تحفہ دینا بھی سنت ہے، سمجھ گئے؟ مولوی صاحب لوگوں کو چاہیے کہ تحفہ دیا کرے، خالی لیا نہ کرے، اس لیے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، محبت اس سے بڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپس میں تحفہ لیا بھی کرو اور دیا بھی کرو، اس سے اللہ محبت پیدا فرماتا ہے، تو حضور نے اسے قبول فرمایا ہے۔ اب 2 نشانی ظاہر ہو گئے، پھر بھی وہ کیا کیے معلوم ہے؟ مسلمان نہیں ہوئے، پھر کلمہ نہیں پڑھے تھے، بلکہ وہ اس انتظار میں رہے کہ وہ مہر نبوت تو دیکھ لو، مہر نبوت بھی دیکھ لو۔ تو باغ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر پر کوئی لباس نہیں تھا بلکہ صرف ایک چادر تھی، حضور کی چادر اطہر۔ اور جب حضور اس باغ میں تشریف لے کر کے آئے تو دیکھا کہ اب تو یہ اچھا موقع ہے، تو حضور نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا بس یہاں کام کر رہا ہوں باغ میں،
اور بات بھی حضور سے کرے اور بار بار جھانک کے دیکھ بھی رہے ہیں، بار بار کہ کسی طرح تو دکھ جائے، اے ہوا تیز تو چل، کم سے کم چادر ہٹے اور میں وہ دیکھ لوں۔ تو حضور تو جانتے تھے کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو بہت دیر تک وہ کوشش کیے، اگلے بگلے جہاں کے سرکار نے چادر رحمت ہٹائی اور فرمایا سلمان دیکھ لے جس چیز کے بارے میں تیرے رحمان نے پہلے ہی بتا دیا تھا، آ زیارت کر لے۔ اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ مزاج دیا ہے، پہلے پرکھو، دیکھو، ایسے ہی نہیں آنکھ بند کر کے پٹی باندھ کر کے کوئی چمکتا دھمکتا دکھے اور سمجھ لے یار یہ تو سب سے بڑا ہوا پہنچا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ قانون ہے۔ یہ ایک چیز میں آپ کو بتایا۔ دوسری چیز، یہ تو نبی کی بارگاہ سے آپ کو مثال دی، غوث پاک کے زمانے کی بھی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو سمندر کے کنارے جا کر کے وہ نمازیں پڑھتا تھا، اس کی نمازوں کا چرچا بہت ہونے لگا، اس کی عبادتوں کا۔ تو کسی نے غوث پاک سے کہا کہ حضرت فلاں جگہ ایک بزرگ ہے سمندر کے کنارے، وہ ہمیشہ عبادت ہی کرتے رہتے، اللہ کی خوب بندگی کرتے ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ آؤ چلے میں بھی دیکھ کر کے آتا ہوں وہ کیسا بندہ ہے، آؤ چلے میں بھی دیکھ کر آتا ہوں۔ غوث پاک چلے ساتھ۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ پیر صاحب یہاں ہے ہی نہیں، چلے گئے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ کم سے کم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے، یہ تو پتہ لگا دے کہاں سجدہ کرتا ہے۔ وہ ریتیلی زمین تھی۔ جب وہاں غوث پاک کو لے جایا گیا تو آپ اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہ جو نماز پڑھتا تھا تو نماز میں یہ جو اس کی کلائی ہے نا یہ زمین سے پوری چپکی ہوئی تھی اس طرح۔ تو غوث پاک نے جب اس جگہ کو دیکھا تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے نام کے ڈنگے بج رہے ہیں، اس کے سجدوں کے لوگوں کی بھیڑیں تانتے لگی ہوتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نے کیوں ایسا؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو نبی کی سنت پر صحیح طریقے سے عمل نہ کر سکے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ حضور کی سنت ہے یہ جب سجدے میں جاؤ تو مرد حضرات یہ جو اپنے کلائیوں کا یہ والا حصہ جو ہو وہ کیا ہونا چاہیے؟ زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، زمین میں اس طرح چپکی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے جب سجدہ کرتا ہے تو یہ حصہ پورا ہاتھ کا کلائی کا وہ زمین سے لگا ہوا ہے۔ تو جو سنت حضور کی سنت پر عمل نہ کر سکے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک مزاج دیا ہم کو اور آپ کو کہ تم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو پہلے آزماؤ، پہلے ان کے کیریکٹر کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو۔ ایسے ہی نہیں کہ کسی نے چند تعریف کر دی تو آنکھ بند کر رہے یار وہ اتنے یقین سے کہہ رہا ہے، ایسے کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اتنا کھانا بٹتا ہے، لوبان جلتے ہیں، دھوئیں نکلتے رہتے ہیں، ایک سے ایک چیزیں ہوتے رہتی ہیں، الگ سیپریٹ ٹوپیاں ہیں، سیپریٹ لباس ہے، وہاں قوالیاں بھی مزیدار ہوتی ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اٹھا پٹک ہوتے رہتے ہیں، کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہی ہے نا۔ تو یہ سب شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں اصل یہ ہے کہ آپ وہاں جاؤ اور جانے کے بعد ان کی پوری زندگی کو دیکھو کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے پھر ان کی زندگی، ان کے تقوی و طہارت کو دیکھو۔ جب مکمل اطمینان تمہیں ہو جائے کہ واقعی یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں چلتا ہے، واقعی یہ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لو یہ واقعی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے قابل ہے۔ ورنہ شام کہیں اور، دن کہیں اور، رات کہیں اور، اجالے کہیں اور، اندھیرا کہیں اور۔ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ پیر نہیں ہے، وہ تو خود ڈوبا ہے اور تم کو بھی ڈوبا دے گا، وہ خود بھی ڈوبا ہے اور تم کو بھی اسی لیے شریعت نے یہ قانون دیا ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے 3 چیزیں دیکھو، اگر یہ 3 چیزیں اس پر اترتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ پیر ہے، ورنہ وہ کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ، پہلی چیز یہ دیکھو کہ وہ سچا پکا صحیح العقیدہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔
پہلی چیز صحیح العقیدہ، یعنی وہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا ہے، وہ عقیدہ جو اولیاء اعظام کا ہے، وہ عقیدہ جو تابعین کا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے محبوبین ہوں گے ان کا جو عقیدہ پایا جائے گا تبھی تو ہم ہاتھ میں ہاتھ دیں گے نا۔ اور انبیاء کی ذات، اولیاء کی ذات، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ جتنی تاریخ پڑھیں گے، یہ جتنے بھی ہے، غوث پاک ہو، خواجہ غریب نواز ہو، مخدوم ماہمی ہو، مخدوم سمنانی ہو، حضرت بابا فرید الدین ہو، حضرت صابر پاک، جتنے اولیاء اکرام ہیں سب آپ کو سنی ملیں گے اور صحیح العقیدہ ملیں گے، باقی کسی مذہب میں نہیں ملے گا آپ کو۔ دنیا میں ہزار مذہب بنے ہوئے نا، ایک سے ایک بنا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی غیر مقلد کے مذہب میں بتا دو کہ کوئی غوث پاک ہو، خواجہ غریب نواز ہو، ہے نا، صابر پاک ہو، ہے کسی میں؟ کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ جتنے اولیاء، صوفیہ، صافیہ، یہ سب اللہ نے جماعت حق پر، حق جماعت والوں کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو رکھا ہے، یہی ہوتے ہیں، حق والے ہی ہیں۔ آپ شروع سے لے کر اخیر تک کے آپ دیکھیں گے کسی جماعت میں آپ کو ولی ملے گا ہی نہیں، پڑھے لکھے مل جائیں گے لیکن ولی نہیں ملے گا۔ ولیوں کی تعداد صرف سنیوں کے حق حصے میں ہے۔ تو ان کی زندگی اور ان کا عقیدہ کیا ہے وہ ان کی زندگی میں دیکھو۔ پہلی چیز یہی، سنی صحیح العقیدہ ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وہ شریعت مطہرہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مکمل طور پر پابند ہو، یہ دوسری چیز۔ یعنی فرائض تو اپنی جگہ ہونا ہی چاہیے، بلکہ کیفیت اس کی یہ ہونی چاہیے جیسے ہی اذان ہو وہ سب کچھ چھوڑ دے اللہ کی عبادت۔ ایسا نہیں اذان ہوتی رہے، ہاتھ چماتے رہے، بات کرتے رہے، نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اذان ہو اور اذان کے وقت کوئی اگر بات کر رہا ہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اذان کے وقت اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس بات کا خوف ہے کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں رہے گا، مرتے وقت اللہ اسے ایمان چھین لے گا۔ جب یہ عام لوگوں کے لیے حکم ہے تو وہ پیر صاحب کے لیے حکم نہیں ہے، ہاں، وہ پیر صاحب کے لیے قانون نہیں ہے، سب کے لیے قانون ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اذان ہوتے رہتی ہے، بات چیت چالو رہتی ہے، گفتگو چالو ہے، چل رہا ہے۔ ارے میں پیر صاحب ہوں بھائی، مولانا صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، یہاں کوئی صاحب نہیں چلتا ہے، سب کچھ جتنے صاحب ہیں سب کو شریعت کے دائرے میں رہنا ہے۔ اس سے ہٹے تو پھر تم رانگ نمبر ہو، پھر نکلو یہاں سے۔ تم سب کچھ ہو سکتے ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عامل نہیں ہو، تم پیر صاحب نہیں ہو پھر تم۔ تو اذان کے وقت چپ رہو، خاموشی، اور جیسے ہی اذان ہو جائے حکم کیا ہے؟ فَإِذَا اللہ کی بارگاہ میں دوڑ پڑو، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے بڑھ چڑھو، جاؤ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اصل ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اذان ہو، ختم ہو گئی بات، اب جائیں نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے، عبادت کرے۔ یہ نہیں ارے یار شامل ہو جائیں گے آخری رکعت میں، میں گھر میں پڑھ لوں گا نا، مصلی ہے میرے پاس، پڑھ لوں گا، یہ نہیں چلتا ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے جو اللہ کا متقی، پرہیزگار، نیکوکار، ولی کامل انسان ہوگا نا، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ میں پہلی صف میں جا کر کے نماز پڑھوں، اس لیے کہ میرے رسول پاک کا فرمان ہے جو امام سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا ثواب ہے، پہلی صف میں کیا ثواب ہے، تو انسان قرآن اندازی یعنی نام اور ایک میں کہ اس کے لیے اگر ثواب کا پتہ چل جائے تو تلواریں نکل جائے، کیا نکل جائے؟ تلوار نکل جائے کہ میں آگے جاؤں گا۔ اور ابھی یہاں تلوار نہیں، بس آپ پیسے رکھ دو نا، اس کے لیے تلوار نکل جائیں گے۔ اور نماز کے نا پیچھے بھاگنے میں آسانی رہے گی نا، جلدی 2 رکعت پڑھوں گا اور بھاگوں گا وہاں سے، کسی طرح نکلنے ملے گا۔ ارے وہاں کیوں باہر ہے، آگے بہت گردی رہتی ہے، بھائی جانا رہتا ہے مجھے، بھاگنا۔ تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی نہیں، اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے
آتے ہیں پہلے اور جاتے ہیں سب سے آخری میں. یہ چیزیں آپ دیکھو ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں، ان کے اپنی ذات میں، تب جا کر کے سمجھو کہ ولی ہے اور اللہ کا محبوب بندہ ہے. یہ نہیں کہ اذان بھی ہو گئی ہے، جماعت بھی کھڑی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کہ میں پیر صاحب ہوں. تو وہ شیطان صاحب تو ہے لیکن پیر صاحب نہیں ہے، یہ اتنا آپ سمجھ لیجئے گا. اذان جیسے ہو، نماز چھوٹ رہی تو ایک تڑپ آ جائے اس کے دل میں، یار میں اللہ کی نماز جو میرے رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا. اور جماعت کے لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ اذان دے، اور کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، جماعت کرے، اور میں چلے جاؤں بستی میں، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں جا کر آگ لگا کر کے جلا ڈالوں. یہ حضور کا فرمان ہے، صحیح مسلم و بخاری اور سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور فرمائے یہ جلال کی کیفیت ہے. اور لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی نہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے. سب پیری مریدی کام آئے گی، ہاتھ میں ہاتھ دے دو. میں تو خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، غوث پاک کا روحانی بیٹا ہوں. کب آپ بن گیا تو بیٹا؟ آپ مجھے بتائیے کب بن گیا تو؟ غوث پاک نے تجھے کب اپنا بیٹا بنا لیا؟ خود غوث پاک اللہ کو منانے کے لیے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے. ہاں، اب بے نمازی کو اپنا بیٹا بنا لیے. واہ. خود جو ہے 40 سال تک کے آپ جو ہے جنگل و بیابان میں اللہ اللہ کرتے کرتے گھومتے اللہ کو مناتے رہے، اور تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، تجھے روحانی بیٹا بنا لی. اتنا پہنچ گیا ہے تو، اتنا پاور ہو گیا ہے تمہارے پاس. سوچنے کی بات ہے نا، آپ سوچئے تو صحیح. اللہ، میں نے کل ہی بتایا تھا، اللہ قسمیں دے دے کر کے کھلاتا تھا. عبد القادر کھا لے، کہتا تھا نہیں مولا نہیں کھاؤں گا، تو کہتا کھا لے میں تجھ سے راضی ہوں عبد القادر کھا لے.